میری تعریف کیجیے گا، میں ممبر سے ایسے ہی باتیں کرنے کا عادی ہوں، میں نے کبھی مومنین کا وقت ضائع نہیں کیا۔ میسیجز آج تک چل رہے ہیں، ایسے میسیجز جو اگر آپ کا ذہن بدل نہیں سکتے، عقیدہ نظریہ بدل نہیں سکتے، تو کنفیوز ضرور کر دیتے ہیں۔ اور کنفیوژن نگاہ پروردگار کفر سے بچتا ہے، اس لیے کہ نگاہ پروردگار میں کافر ہونا۔ ایک بندہ رسول اللہ کو مانتا ہے، مجھے لگا نہیں مانتا۔ بڑا مجرم وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ مانتا ہوں اور دل میں کھل رہی ہے کہ نہیں۔ قرآن میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں شکی لوگ ہوں گے۔ جو مانیے فرم بلیف کے ساتھ مانیے، مکمل اطمینان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ مانیے، جو بھی مانیے اسے مانیے تو اعتماد سے، شک میں رہنا۔ کیا آپ کو علی کا جنگی صفین کا جملہ بھول گیا ہے جب دوڑتا ہوا ایک سپاہی آیا تھا اور آگے کہا یا علی حد ہو گئی، لگتا ہے سو سارے ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ علی نے کہا ہوا کیا ہے؟ یا علی ذرا دشمن کے خیمے میں جا کے دیکھیے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سپاہی سو رہے ہیں۔ مجھے علی کی پاک نالین سے ہونے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، علی نے فرمایا شب کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ اگلا جملہ نہیں معرفت کا بے احترام ہے، علی نے فرمایا شب کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے اور شب کی زندگی سے یقین کی موت بہتر ہے۔ چپ ہے ان کے پاس آ جائے۔ ایسے جب وہ ٹیکسٹ آتا ہے ہوتا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے ہر مومن نے تو کتابیں نہیں پڑھی، تو روایتوں کو کھنگالے، پھر جرح و تعدیل کرے، پھر راویان پہ بحث کرے، پھر علم الرجال کی کتابیں پڑھے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ تو ایک عام مومن جب وہ پڑھتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ علامہ صاحب نے نام اتنا لمبا نام بھی لکھا ہوا، کیونکہ بڑا عالم ہونے کے لیے لمبا سا نام ہونا ضروری ہے۔ علم ہے یا نہیں وہ بات کی بات، تو وہ چل رہا ہے کہ جناب 22 رجب کے کنڈے یہ حدیث جو ہے وہ مستند نہیں ہے، اور ہاں اچھی بات ہے مومنوں کو کھانا کھلائے گی، میں ایک معیار دیں گا، اب اس پر بھی بحث کروں گا، اس پر بھی بحث کروں گا۔ 22 رجب کے کنڈوں پہ بھی اسناد انشاءاللہ اسی ممبر سے پیش کروں گا، لیکن سامنے کی تعداد اتنی ہو جائے کہ تبرک بڑھنا جائے۔ تو کل کی گفتگو میں یا اگلی گفتگو میں انشاءاللہ 22 رجب کے کنڈوں پہ مکمل اسناد پیش کروں گا۔ مظلوم عالمیان آپ کی معرفت میں اضافہ ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار عدالت، روایت ضعیف ہے یا مستند، حسن ہے یا متروک، اس کا معیار راوی نہیں، اس کا معیار عدل آل محمد۔ یہ راویوں کی کہانی خدا کرے آپ قدر کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے صرف ذہین نہیں ہوتے، فدین بھی ہوتے ہیں، اور میری بات ضائع نہیں ہوگی۔ کم از کم یہ جو 2 بزرگ بیٹھے ہیں ان سے دعا لے لوں گا ایک جملے پر۔ یہ جو راویان کا مسئلہ ہے کہ فلاں نے کہا ہے اور فلاں نے کہا ہے اور فلاں راوی ضعیف ہے اور فلاں آل محمد کے قریب تھا اور فلاں دشمن تھا، اور یہ راویان کی پوری کہانی علی کے ایک جملے کی ضبط ہے۔
علی نے فرمایا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ غلط کہوں تو مجھے آپ ٹوک سکتے ہیں۔ یہاں زبان ہلامی ہوتی ہے تاکہ آواز حق کی تائید میں درج ہو۔ روایت کو پرکھنے کا معیار راوی نہیں، عدل، اور یہ جو عدل ہے اسی کا شرعی نام عصمت ہے۔ کسی شے کا ویسے ہونا جیسے وہ ہونی چاہیے، اسی کا نام عصمت ہے۔ روایت پرکھنی ہے تو معیار عصمت پہ پرکھیے، راوی کے معیار پہ نہیں۔ کبھی کبھی اپنا بھی جھوٹ بول دیتا ہے اور دشمن بھی سچ بول دیتا ہے۔ اسی لیے علی نے فرمایا یہ نہ دیکھنا کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا کیا کہہ رہا ہے۔ آپ بحث کر رہے ہیں کون کہہ رہا ہے، ذرا دیکھیے اس کا گھر کہاں تھا، اس کے ابو جان کا نام کیا تھا۔ جس دن آپ نے روایت کو معیار بنایا، خدا کی قسم آدھے معاملات ویسے ہی حل ہو جائے۔ شعور بشریت، پھر غور کیجئے میں نے کچھ کہا ہے، عدل رزق شعور بشریت۔ اس پروردگار نے ہماری تخلیق میں توازن بھی رکھا، اس نے عدالت بھی رکھی، اس نے ہمارے بدن کے ایک ایک سیل میں شعور بھی رکھا۔ ہر سیل اپنا الگ برین رکھتا ہے، اس کا ایک شعور ہے تو وہ زندہ ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے آپ کے شعور کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ کے شعور کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو اس کے تحت چل رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ اگر کسی کو پتا ہے تو بتا دے اس کے بدن میں کتنے سیلز ہیں، نہیں پتا تو نہیں پتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شعور کے تحت نہیں چل رہے۔ ہر سیل کا اپنا شعور ہے۔ بدن انسانی میں پروردگار نے عدالت بھی رکھی ہے، توازن بھی رکھا ہے، شعور بھی رکھا ہے۔ تو جیسے آپ کی تخلیق میں اس نے عدالت و توازن و شعور رکھا ہے، وہ آپ کے کردار میں بھی چاہتا ہے عدالت بھی ہو، توازن بھی ہو، شعور بھی۔ یہ جو عدالت ہے یہی رزق عقل بشری، رزق شعور بشری۔ الحمدللہ آپ نے تمہید بڑے خوبصورت انداز سے سنی ہے، اور میں جیسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے بہت بہتر آپ نے سماعت فرمایا۔ اب میں کچھ بہتر نتائج آپ کی سماعت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انسان فطری اعتبار سے جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں انہیں زبان کی عبادت کا موقع دینے لگا، اور جو ویسے ہی مجلس واچ کرنے آئے، جی جیسے ٹی وی واچ کیا جاتا ہے، کچھ آدمی مجلس واچ کرتے ہیں، ان کا کام بس دیکھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پہلوں میں کوئی داد دے تو وہ ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں سے کیا ہو۔ اور میں انہیں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی ان کی طرح توجہ کر لیں تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد یہی ہو جائے گا جو نہیں ہوا۔ پیچھے رہ گئے گا آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ واچ کر رہے ہیں، تو میں جو اب تک خاموش بیٹھے تو زبان کی عبادت کا موقع دے دوں۔ انسان کی ذات میں خدا میں ہمارے ایک دوست ہیں اپر لمز کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر بریگیڈ۔ ایک دن میں نے ان سے میرے گھر تشریف فرما تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپر لمز کا مطلب ہے آپ کے بازو، کیونکہ ٹانگوں کی نسبت یہ بازو کا سسٹم زیادہ کمپلیکس ہے، ٹانگوں سے صرف آپ کو چلنا ہوتا ہے، ہاتھوں سے پکڑنا، تو یہ نظام ہاتھوں کا اور بازوؤں کا آپ کی ٹانگوں اور پاؤں کی نسبت زیادہ پیچیدہ، اس لیے اس کے میڈیکل سائنسز میں جو اسپیشلسٹ ہیں وہ الگ، انہیں کہا جاتا ہے اپر لمز کے اسپیشلسٹ۔ اب وہ اسپیشلسٹ ہی اپر لمز کے، مجھے جب کوئی ڈاکٹر ملتا ہے تو میں ضرور مذہب آل محمد کی کوئی نہ کوئی شے ان سے ویلیڈیٹ ضرور کرواتا ہوں۔
پوچھا، میں نے کہا کہ آپ اور وہ ریسرجری کے اسپیشلسٹ ہیں، یعنی سرجری اگر ہو اور سرجری خراب ہو جائے تو پھر پیشنٹ ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، یعنی اتنا ماہر انسان. تو میں نے کہا کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور اتنے روبوٹس اور یہ ساری چیزیں آ گئی، اور بایو ٹیک ایک الگ سبجیکٹ، یعنی بایولوجی اور ٹیکنالوجی دونوں کو مرج کر کے بایو ٹیک ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو میں نے پوچھا کہ بایو ٹیک نے آج تک انسانی ہاتھ سے بہتر کوئی اور ڈیزائن پیش کیا؟ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، کل باغ ہو جائے گا اگر یہ بات پہنچ گئی. یہ سوال انہیں سے کیا جانا چاہیے، اس سے بہتر کوئی بندہ تھا ہی نہیں سے میں یہ سوال کرتا. تو میں نے کہا کہ جو ہاتھ ہے، یہ پروردگار نے ہاتھ بنایا، اس سے بہتر کوئی ڈیزائن بایو ٹیک کے ماہرین انٹروڈیوس کروایا کہ جی یہ ہاتھ اگر یوں نہ ہوتا اور یوں ہوتا تو زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا. میں امام بارگاہ میں ممبر باب الحوائج پہ بیٹھا ہوں، ان کا جواب تھا نہیں. سب تسلیم کر چکے کہ یہ جیسے بنا ہے اس سے بہتر نہیں بنایا ہے. تو یہ بات میری بنائی ہوئی نہیں جی. جب آپ کہیں گے میں آپ کی بات کروا دوں گا کہ یہ بات میری مجھ سے ہوئی، اور وہ موجود ہے لاہور، اور ان کا اس سے بہتر نہیں. اگر کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ آنکھ جہاں پروردگار نے رکھی، اگر میرا جی چاہے، کیونکہ انسان کچھ دیر کے بعد مونوٹونس کا شکار ہو جاتا ہے، گھر بدلتا، گاڑی بدلتا، ماحول بدلتا. حد یہ ہے کہ خطیب بدلتا، لیکن کوئی نظام ادھر سے بھی چل رہے. ایک سوال پڑھ لیں بندواز سے محمد وعلیہ تو منوٹنس کا شکار ہو جاتا ہے انسان. اب روز ایک ہی لباس تو بدلنا چاہیے. لباس بالکل ٹھیک ہوگا لوگ بدل دیتے، جوتے بالکل ٹھیک ہوتے بدل دیتے ہیں. یہ جو کم قیمت میں ملتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بولیے، کیا پھٹے ہوئے جوتے خریدتے ہو؟ وہ جوتے بالکل ٹھیک ہو. برتن، قالین، ڈیکوریشن کی چیزیں، یہ ساری مارکیٹ میں کیوں آتی ہیں؟ یوزڈ چیزیں کیا کہتے ہیں؟ استعمال شدہ. اس کے لیے ٹرم کیا ہے؟ تو سیکنڈ ہینڈ تو بڑی اچھی ٹرم ہے. اب آپ کہنے سے بھی جھجک رہے جی. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو ٹرمز ہیں، یہ جو اصطلاحات ہیں، ان کے اندر بھی بڑا علم بنا اگر کوئی گہرا غوطہ لگانا چاہے. میں یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خدا کرے کہ کوئی لنڈے کا لباس خرید لے، کوئی لنڈے کا دین نہ لے. یہ ٹرم سے پہلے سنی ہو تو بے شک چپ بیٹھے رہیے. یہ ٹرم سے پہلے سنی ہو تو بے شک چپ بیٹھے رہیے. جو نظریات، جو عقائد کہیں چل رہے تھے اور پھر وہاں متروک ہو گئے، وہ آگے نکل گئے اور انہوں نے ادھر بھیج دی اور ہم نے اٹھا لیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی کر کے لباس تک رہیے، لنڈے کا دین نہ رہے. اب میں کیا کیا بات کروں، کہاں کہاں سے کون کون سی چیز استعمال شدہ. انسان منوٹونس کا شکار ہوتا ہے. انسان ایک چیز کو بار بار دیکھنا پسند نہیں کرتا. سال پہلے آوے ہی آوے اور سال کے بعد جاوے ہی جاوے.
میں آپ کو بالکل قریب آ کے گفتگو کر رہا ہوں اور ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں جس کے لیے کتاب کا حوالہ دیکھنا پڑے گی. انسان ہی ہے نا حضور، سال پہلے اور سال بعد. یہ منوٹنس ہے. انسان پسند نہیں کرتا، تبدیل کرنا چاہتا ہے. اب جو میں کرتا ہوں، جو انسان گھر بدلتا ہے، گاڑی بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے، کالونیز بدلتا ہے، اس انسان سے کہیے کہ کبھی اپنی آنکھ بدلے. وہ اپنی ناک بدل دے، اپنے کان بدل دے، اپنے ہاتھ بدل دے. قادر نہیں ہے، قادر بھی ہے. کاسمیٹک سرجری کے ذریعے اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی ناک کی جگہ کان لگا دیے جائیں تو لگ سکتے ہیں. سارے جواب تو آپ خود ہی دے رہے ہیں. کاسمیٹک سرجری کے ذریعے آپ کے کانوں کی جگہ پہ آنکھیں بھی لگ سکتی ہیں، کام بھی کریں گی. آپ سمجھتے ہیں کام نہیں کریں گے؟ کام بھی کریں گے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ ویسے نہیں کریں گی جیسے یہاں کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے صرف سنتے ہیں، صرف آپ کانوں سے سنتے نہیں ہیں. کان صرف خدا نے چیز نہیں رکھے کہ آپ آواز سن سکتے، کان سے آپ فاصلے بھی ناپتے. ہائے 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 ہائے. اور یہ جو فاصلہ ہے، اسی کے لیے خدا نے دو کان رکھے. جب آواز اس کان میں پہنچتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد اس کان میں پہنچتی ہے، تو جو درمیان میں آواز کے پہنچنے کا وقت ہے وہی طے کرتا ہے کہ آواز کتنے فاصلے سے آ رہی ہے. میں عدالت پیش کر رہا ہوں، عدالت. اس نے جہاں کان بنائے بدل کے دکھائے. آپ تو بڑے شوقین ہیں چیزیں بدلنے کے، پتہ نہیں کیا کیا بدلتے ہیں. اب ساری باتیں کیا بتاؤں گا. بدلنے کے شوقین ہیں. منورنس کا شکار انسان، وہ کان کیوں نہیں بدلتا، وہ آنکھ کیوں نہیں بدلتا، وہ ناک کیوں نہیں بدلتا، وہ اپنا ہاتھ کیوں نہیں بدلتا، وہ انگلیوں کے مقام کیوں نہیں بدلتا. وہ جانتا ہے کہ جہاں پروردگار رکھ دے اسے بدلنے سے نقصان ہوتا ہے. تو یہی بات علی والے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ جسے جہاں خدا رکھ دے بدلنے سے نقصان ہوتا ہے. ایسا بات پہنچ گئی ہے میرے حضور. جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر. آپ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ پروردگار جسے جہاں رکھے وہی رہے تو عدل ہے، وہاں سے ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے، ظلم کا نتیجہ ہے فساد. تو پھر جب زمانے میں فساد نظر آ رہا ہو تو تنہائی میں سوچنا ضرور کہ کہیں خدا کے رکھے ہوئے کو تم نے ماضی میں ہٹا تو نہیں دیا. وہ جسے جہاں رکھے یہی عدل ہے، اسے ہٹانا ظلم ہے اور ظلم کا نتیجہ فساد ہے، عدل کا نتیجہ امن ہے. اس لیے زمانہ انتظار میں ہے کہ کوئی امن والا آئے تو عدل قائم ہو جائے. جملہ ابھی بھی فضا میں معلق ہے، اس نے نظر چاہتا ہے وہ پروردگار جسے جہاں رکھے وہاں رہے تو عدل ہے، ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے. ظلم کا نتیجہ فساد ہے. وہ جس
سے کہاں رکھے. پھول اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں اور پھول گلدان میں سجے تو یہ عدل ہے. اور اگر کسی نے پھول اگلدان میں رکھے جو لطیف ذہن گلدان اور گلدان کا لطف نہیں لے سکا اسے اگلی بات کیا سنا. پھول گلدان میں ہو تو عدل ہے اور اگر اگلدان میں بتائیے کیا محسوس کریں. اچھا مجھے بتائیے آپ کسی کے گھر جائیں, اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا سنوں. آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں جائیں اور پیک دان میں پھولوں کا گلدستہ رکھا ہو, نہ یہ پھولوں کی توہین ہے